فضل دین اپنے گاؤں سے شہر آیا تو شہر کی چکا چوند روشنیوں سے پریشان ہو گیا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی شہر نہیں دیکھا تھا۔ شہر کی آبادی اور ٹریفک دیکھ کر تو اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ اتنے بڑے شہر میں کیسے رہے گا؟ یہاں تو اس کا کوئی واقف کار بھی نہیں تھا، کسی سے جان پہچان بھی نہ تھی، نہ رہنے کو کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی روزگار کا کوئی سلسلہ تھا۔ فضل دین اپنے گاؤں میں غربت کے دن گزار رہا تھا۔ اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بہت ہی پیارے اور معصوم۔ جب وہ گھر کے کچے صحن میں کھیلتے تو گویا پورے گھر میں بہار آ جاتی۔ فضل دین اور اس کی بیوی کلثوم ان بچوں کی معصوم شرارتوں سے بہت خوش ہوتے۔ ان کے شور سے گویا گھر میں رونق آ جاتی۔ فضل دین ایک غریب مزرعہ تھا۔ وہ جس زمیندار کے کھیت میں کام کرتا تھا وہ بہت ہی ظالم تھا۔ وہ فضل دین سے کام تو بہت زیادہ لیتا تھا مگر اسے اجرت بہت کم دیتا تھا، جس سے بمشکل گھر کا خرچ چلتا۔ فضل دین کا بھی دل چاہتا کہ اس کے بچے اچھے اچھے کھانے کھائیں، نئے نئے کپڑے پہنیں اور اسکول جائیں۔ فضل دین اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتا تھا مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکتا۔ جب وہ اپنے معصوم بچوں کی طرف دیکھتا تو اس کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ وہ سوچتا کیا اس کے بچے بھی بڑے ہو کر اس کی طرح کسی زمیندار کے کھیتوں میں دن رات کام کریں گے اور اس کی طرح غربت کی زندگی بسر کریں گے؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بناؤں گا، ان کے پاس اچھا روزگار ہوگا اور وہ عزت سے زندگی بسر کریں گے۔ مگر کیسے؟ میں اپنے بچوں کو کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ اس کے لیے تو بہت سارے پیسے چاہیے، مگر یہاں تو اکثر فاقہ کشی کی نوبت آ جاتی ہے، پھر میں اپنے بچوں کو کیسے پڑھاؤں؟ یہ وہ سوالات تھے جو ہر وقت فضل دین کے دماغ میں گردش کرتے رہتے۔ وہ ہر وقت اپنے بچوں کے سہانے خواب دیکھتا رہتا مگر ان خوابوں کی تعبیر کے لیے اس کے پاس کوئی وسیلہ نہ تھا۔ وہ دن رات اللہ سے دعا مانگتا، اے اللہ، میرے بچوں کو تو ہی بڑا آدمی بنا سکتا ہے، تو اپنے اس عاجز بندے کی دعا قبول کر لے۔ فضل دین کی بیوی جب اسے یوں روتے اور گر گراتے ہوئے دیکھتی تو اس کی آنکھیں بھی بھر آتی، مگر وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کے بچے بھی اسکول جائیں اور پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن جائیں، مگر انسان کی ہر خواہش کہاں پوری ہوتی ہے؟ دن یوں ہی گزر رہے تھے مگر فضل دین کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اب تو اس پر مایوسی چھانے لگی تھی۔ وہ ہر وقت افسردہ سا رہنے لگا تھا۔ اسے اپنے خواب چکنا چور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک دن وہ اسی طرح پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی بیوی کلثوم نے اس سے کہا، فضل دین، آخر کب تک یوں ہی کڑتے رہو گے؟ ہمارے بچوں کی قسمت میں پڑھائی کہاں؟ بڑے ہو کر انہیں بھی زمیندار کا مزارع ہی بننا ہے۔ فضل دین یہ سن کر تڑپ اٹھا اور بولا، نہیں نہیں کلثوم، ایسی بات نہ کرو۔ اللہ نے چاہا تو ہمارے بچے ضرور پڑھیں گے، وہ ضرور بڑے آدمی بنیں گے۔ تم دیکھنا، انشاءاللہ ایسا وقت ضرور آئے گا۔ میں نے اپنے بچوں کے متعلق بہت خواب دیکھے ہیں، وہ ضرور پورے ہوں گے۔ میں محنت کروں گا اپنے بچوں کے لیے، اور زیادہ محنت کروں گا۔ کلثوم نے اپنے آنسو پوجتے ہوئے کہا، محنت تو تم اب بھی کر رہے ہو، اور کتنی محنت کرو گے؟ فضل دین نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اب کلثوم نے فضل دین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فضل دین، تم شہر کیوں نہیں چلے جاتے؟ فضل دین نے چونک کر کلثوم کی طرف دیکھا، پھر بولا، شہر؟ مگر شہر جا کر میں کیا کروں گا؟ وہاں جا کر محنت مزدوری کرنا، شاید وہاں کوئی اچھا روزگار مل جائے۔
کلثوم نے اسے ایک نئی راہ دکھائی۔ فضل الدین کلثوم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، شہر میں کہاں جاؤں گا؟ وہاں تو کوئی میرا جاننے والا نہیں، وہاں کہاں رہوں گا؟ پھر شہر میں نوکری ملنا کوئی آسان کام تو نہیں، وہاں تو پڑھے لکھوں کو نوکری نہیں ملتی، میں تو پھر ایک ان پڑھ اور جاہل آدمی ہوں۔ کلثوم نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، فضل الدین، حرکت میں برکت ہے، تم کوشش تو کرو، اللہ ضرور کوئی سبیل پیدا کر دے گا، سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ اب فضل الدین کے دل میں ایک نئی کرن روشن ہو گئی تھی۔ کلثوم کی بات اس کے دل کو لگی تھی۔ فضل الدین بڑی سنجیدگی کے ساتھ شہر جانے کے لیے سوچنے لگا تھا۔ پھر اس نے شہر جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ شہر آ کر فضل الدین اداس ہو گیا۔ اسے اپنے بچوں کی یاد ستانے لگی۔ ان کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں یاد آنے لگیں اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ مجبوری بھی انسان کو کہاں در بدر بھٹکا دیتی ہے، اپنے پیاروں سے دور کر دیتی ہے۔ فضل الدین کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ سارا دن تو وہ سڑکوں پر بے مقصد گھومتا رہا، مگر اب شام اترنے لگی تھی، ہلکی ہلکی سردی کے دن تھے، سر شام ہی سردی بڑھنے لگی تھی۔ اس کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور نہ ہی اتنے پیسے تھے کہ وہ کسی معمولی سے ہوٹل یا سرائے میں کوئی کمرہ لے لیتا۔ بھوک بھی اسے ستانے لگی تھی۔ بھوک کا علاج تو اس کے پاس تھا۔ وہ گاؤں سے جو روٹی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، وہی روٹی اس کا سہارا تھی۔ وہ سڑک کے ایک طرف فٹ پاتھ پر بیٹھ کر اپنی گٹھری کھولنے لگا تاکہ گھر سے لائی ہوئی روٹی سے پیٹ کا دوزخ بجھا سکے۔ ابھی وہ گٹھری کھول ہی رہا تھا کہ ایک لوفر نما لڑکا بھاگتا ہوا آیا اور جپٹ کر اس کی گٹھری اٹھا کر بھاگ گیا۔ فضل الدین پہلے تو ہکا بکا رہ گیا، پھر چلاتا ہوا اس لڑکے کے پیچھے بھاگا۔ لڑکا بڑی تیزی سے بھاگ رہا تھا، بیچارہ فضل الدین بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے کئی لوگوں کو آوازیں دی کہ وہ اس لڑکے کو پکڑیں، مگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور دیکھتے ہی دیکھتے لڑکا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ فضل الدین بھاگتا ہوا ایک آدمی سے ٹکرا کر نیچے گر پڑا۔ اس کے ماتھے پر چوٹ آ گئی تھی۔ جس آدمی سے وہ ٹکرا کر گرا تھا، اس نے لپک کر فضل الدین کو اٹھایا۔ بیچارے فضل الدین کا ماتھا خون سے تر تھا۔ وہ بمشکل ہکلایا، وہ میری گٹھری۔ یہ سنتے ہی اس آدمی نے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا، مگر کچھ سمجھ نہ سکا۔ فضل الدین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ کیا گٹھری میں کوئی قیمتی چیز تھی؟ اجنبی نے پوچھا۔ قیمتی؟ ہاں ہاں، اس گٹھری میں موجود چیز میرے لیے بہت ہی قیمتی تھی۔ فضل الدین روحان سا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو پہلے سے زیادہ تیرنے لگے تھے۔ اب اجنبی نے دلچسپی سے پوچھا، اس گٹھری میں ایسی کون سی چیز تھی جس کے لیے تم اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ فضل الدین نے ہکلاتے ہوئے کہا، وہ صاحب جی، اس میں میری روٹی تھی۔ کیا؟ اجنبی حیرت سے اچھل پڑا۔ واقعی بات بڑی حیرت انگیز تھی۔ صرف ایک وقت کی روٹی کے لیے یہ شخص اتنا پریشان ہو رہا ہے، اتنا پریشان کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا روٹی اس کے لیے اتنی قیمتی ہے؟ پھر اجنبی نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، وہ لڑکا تو بھاگ چکا ہے، اب تمہاری روٹی تو گئی تمہارے ہاتھ سے۔ صاحب جی، میں نے صبح سے یہ روٹی بچا کر رکھی ہوئی تھی، دوپہر کو بھی میں نے کچھ نہیں کھایا تھا اور یہ روٹی رات کے لیے بچا کر رکھ لی تھی، اب میں کیا کروں؟ فضل الدین تقریباً رو پڑا۔ اوہ، تو تم صبح سے بھوکے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ اجنبی نے افسوس سے پوچھا۔ جی صاحب جی، میں تو اپنے گاؤں سے شہر محنت مزدوری کرنے آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں سے میری اپنی روٹی بھی چوری ہو جائے گی۔
فضل دین نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، تم پریشان نہ ہو، آؤ میرے ساتھ۔ اجنبی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نرمی سے کہا۔ کہاں؟ فضل دین نے اجنبی کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ تم آؤ تو صحیح، پہلے تمہاری مرہم پٹی کرواتے ہیں، پھر تمہیں اچھا سا کھانا کھلائیں گے، اس کے بعد تم میرے گھر چلنا۔ اجنبی اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہنے لگا۔ فضل دین حیرت سے اجنبی کی طرف دیکھنے لگا۔ آؤ، گھبراؤ نہیں، تم میرے بھائی ہو، اجنبی نے کہا۔ بھائی؟ فضل دین کے لہجے میں حیرت بھر آئی۔ ہاں ہاں بھائی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان تم نے نہیں سنا؟ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اجنبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فضل دین حیرت سے اجنبی کی طرف دیکھنے لگا، پھر وہ اجنبی کے ساتھ چل پڑا۔ اجنبی نے سب سے پہلے اس کی مرہم پٹی کروائی، پھر اسے اپنے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا اور اسے خوب جی بھر کر کھانا کھلایا۔ فضل دین نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ وہ ایسا لذیذ کھانا کھائے گا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اجنبی اسے لے کر اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ راستے میں فضل دین نے اسے اپنی ساری کہانی سنا ڈالی۔ اجنبی بڑی دلچسپی سے اس کی کہانی سن رہا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ افسوس بھی کرتا جا رہا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے کبھی کبھی اس کی طرف دیکھ لیتا۔ فضل دین اسے بڑی مشکور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس اجنبی کا شکریہ کیسے ادا کرے۔ صاحب جی، کیا دنیا میں آپ ایسے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں؟ آخر فضل دین پوچھ ہی بیٹھا۔ اجنبی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولا، یہ دنیا مجھ سے بھی اچھے لوگوں سے بھری ہوئی ہے، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو میرا انسانی فرض تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اجنبی کے گھر میں موجود تھا۔ اجنبی کی بیوی نے جب ایک مہمان کو دیکھا تو اس نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ وہ مہمان کے لیے کھانا لینے چلی تو اجنبی نے کہا، ہم کھانا کھا کر آئے ہیں، تم صرف چائے لے آؤ۔ کچھ دیر بعد اجنبی کی بیوی چائے لے کر آ گئی۔ فضل دین کا سر تو احسان سے جھکتا چلا جا رہا تھا۔ اسے تو یہ سب خواب معلوم ہو رہا تھا۔ ایک روٹی کی چوڑی کی وجہ سے اللہ نے اسے اتنا عمدہ کھانا کھلایا اور اتنے اچھے انسانوں سے ملوا دیا۔ اجنبی نے اپنی بیوی کو فضل دین کی کہانی سنائی تو وہ پریشان ہو گئی، پھر بولی، آپ آج سے ہمارے بھائی ہیں، اس گھر کو آپ اپنا ہی گھر سمجھیں، آپ اپنی بیوی اور بچوں کو بھی یہیں لے آئیں، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا بیگم صاحبہ۔ فضل دین نے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی صاحب، آپ مجھے بیگم صاحبہ نہ کہیں، مجھے بہن کہیں۔ اگر آپ مجھے کوئی چھوٹی موٹی نوکری دلوا دیں تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ فضل دین نے آخر دل کی بات کہہ ہی ڈالی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اجنبی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور فضل دین کے کانوں میں سورۃ حجرات کی 10ویں آیت کا ترجمہ گونجنے لگا۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یقیناً اس اجنبی کا شمار اللہ سے ڈرنے والے بندوں میں ہوتا ہے۔